اور افضل الطاعات ہی الصلاۃ، وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ ہر عبادت سے اعلیٰ نماز ہے، ہر عبادت سے اعلیٰ کیا ہے؟ نماز۔ حتیٰ کہ جو صوفیاء کرام ہیں وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں وہ صوفی کیسے بنے، اور وہ معروف حدیث کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ بندہ نوافل پڑھتے پڑھتے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے پکڑتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جسے دیکھتا ہے۔ یہ اب منزل کون سی ہے؟ یہ تصوف کی منزل ہے، یہ صوفیاء کی منزل ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صوفیزم کوئی چیز نہیں، صوفیزم چیز نہیں، تو بتاؤ کہ اس سے پھر کون لوگ مراد ہیں؟ کہ وہ جن کی آنکھ خدا بن رہا ہے، حدیث قدسی ہے، جن کے ہاتھ حتیٰ کہ پیروں کا ذکر ہے کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا کی ذات، اس کی جو رضا کے بغیر وہ نہ قدم اٹھاتا ہے، نہ ہاتھ اٹھاتا ہے، نہ آنکھ کھولتا ہے، نہ زبان چلاتا ہے، ہر چیز اس کے حکم سے کرتا ہے۔ معنی یہ ہے، تو یہ تصوف کا ہی باب ہے، لیکن تصوف کے اس باب میں بھی وہی داخل ہوتا ہے جو نوافل پڑھتا ہے۔ اب آپ کہیں گے نوافل سے تو وہ صوفی بنا، تو فرض واجب، تو یاد رکھیں نفل وہی ہوتا ہے جو فرض اور واجب کے بعد، جو اس سے پہلے ہو۔ اعلیٰ حضرت نے کلیئر فرمایا ہے جس کے فرض اور واجب نہ ہو اس کا نفل ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ آئی؟ نفل اس کا ہوتا ہی نہیں جس کا فرض اور واجب ادا نہ ہو۔ اس لیے نفل اسی کے ہوں گے کہ جس نے فرض اور واجب پورے کر لیے، جس نے فرض اور واجب پورے کر لی اس نے ڈیوٹی پوری کر لی، اور جس نے نفل پڑھ کے پھر اوور ٹائم کمایا اس کو خدا کا قرب ملے۔ یہ ہے قرب والے لوگ۔ اس لیے دوستو اپنی نمازوں کو محفوظ کرو، پچھلا جو کچھ تمہارا ریکارڈ خراب ہے اس کو ٹھیک کرو۔ مزے کی بات ہے کہیں کسی وکیل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں، صرف وضو کر کے خدا کے گھر میں آنے کی ضرورت ہے۔ پرانا ریکارڈ سامنے توڑے اپنے ہاتھ ہی چاہے۔ اگر آپ کو جج خود کاپی اور قلم دے دے کہ لو اپنا ریکارڈ صاف کرو، اور کیا چاہتے ہو؟ اتنا زیادہ مہربان کوئی ہے؟ وہ رب کریم آپ کو خود ہی یہ لو اپنا ریکارڈ صاف کرو۔ پیچھے نہیں پڑی کوئی نہیں، میں مہربان ہوں، تمہارا رب ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، تمہاری مغفرت کا ارادہ کرتا ہوں، تم اپنا ارادہ ظاہر کرو، میں اپنا ارادہ ظاہر کروں، پورا کرو۔ اس لیے آج سے کوئی ٹائم نہیں لگتا، اپنی نمازیں پوری کرو۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری جو مسجدیں ہیں یہ بالکل اب جو ہے نا یہ کھنڈر بنتے جا رہے ہیں۔ جمعے کے دن لوگ آتے ہیں، خاص اسی وقت میں جب نماز کے بالکل آخری اینڈ ٹائم ہوتا ہے جماعت، اس وقت آتے ہیں، پھر ایک ہفتے تک لوگوں کو دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ یا ہم فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں، کبھی ہم 3 ہوتے ہیں، کبھی ہم 2 ہوتے ہیں، کبھی ہم 5 ہوتے ہیں، اتنی بڑی آبادی میں۔ اور ایسا نہیں کہ لوگ کہیں ادھر نہیں ہوتے، دوسری مسجدوں میں جاتے ہیں، دوسری مسجدوں میں جائیں، ادھر بہت کوئی تیر ماریں گے تو 1 صف ہو جائے گی، 1.5 صف ہو جائے گی، باقی پورا اسلام گھروں میں بیڈوں پر ہوتا ہے، سو رہے ہوتے ہیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں ایک نماز، اور ہم تو سنی ہیں، ہمیں تو بہت تھوڑی محنت کی ضرورت ہے، ہمارا اندر پاک ہے کیونکہ ہم رسول اللہ کے سچے غلام ہیں، ہمیں تھوڑی سی محنت چاہیے، ہمارا اندر پاک ہے نا، کیونکہ ہمارا عقیدہ درست ہے۔ ہم اگر اپنی نمازیں درست کر لیں، مسجدیں آباد ہو جائیں، یاد رکھو ان مسجدوں کی آبادی سے یقین ہوتا ہے ہماری قبر بھی آباد نظر آئے۔ آپ نے بہت نقصان اٹھا لیے، بہت نقصان اٹھا لیے، مزید نقصان کی گنجائش نہیں ہے، مزید خسارے کی گنجائش نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یقیناً میں یہ باتیں صرف آپ کے لیے کرتا ہوں، کوئی ایک بات آپ کو پسند آئے، کسی طریقے سے آپ اس راستے پر آ جائیں جس پر خدا اور اس کا رسول آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، اور آپ آ جائیں
اور ان پچھلی قضاؤں کو ادا کریں اور خدا کہ میرا بندہ میری طرف آ رہا ہے، رحمتیں جھوم کے آپ کا استقبال کریں ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ ابھی کیلکولیشن ہوتی ہے تو میں اعلان کریں گے بعد میں، اور محترم محمد اسلم بھٹی صاحب ان کی والدہ کا جو یہ ختم ہے انشاءاللہ اس کے لیے بھی آخر میں دعا کی جائے گی۔ ختم شریف پڑھتے ہیں بآواز بلند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يا قاضي الحاجات، يا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. آج محترم اسلم صاحب کی والدہ کے سال ثواب کے لیے جو الگ سے پیش کیا گیا وہ ایک قرآن پاک 30 مرتبہ سورہ یاسین 30 مرتبہ سورہ ملک 25,000 مرتبہ پہلا کلمہ 25,000 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 2,000 مرتبہ مزید درود شریف. اور اس ویک میں آپ نے جو درود شریف پڑھا یہ 3,70,900 مرتبہ ہے. یہ اچھی تعداد ہے لیکن آپ کی تعداد اور اس میں کوئی خاص موافقت نظر نہیں آتی چونکہ آج سے 2 ہفتے پہلے تقریباً 5 لاکھ کا اعلان کیا تھا لیکن آپ لوگ بستر چھوڑتے ہی نہیں تو پھر کیسے پورا ہوگا. درود شریف پڑھنا وہ جو ہر وقت میرے ساتھ ہوتے ہیں وہ تو بالکل ہی نہیں پڑھتے کیونکہ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ہے تو وہ ضرور کیا ہے. تو جو تھوڑے سے دور ہیں ان کو تو حق حاصل ہے. آپ سب لوگ جتنے میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ امتحان میں وہ آدمی ہوتا ہے جو کسی روحانی شخصیت کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یاد رکھیں آپ کو پتہ ہے نا کہ صحابہ کرام کی فضیلت کا سبب کیا ہے؟ صحبت مصطفیٰ. ان کے بعد والوں کا وہ حکم نہیں پھر ان کے بعد جو آئے ان کا وہ حکم نہیں اور اب تک جو ہم ہیں ہمارا وہ حکم نہیں. اسی لیے صحابہ کرام کو حضور نے کیا فرمایا تھا کہ تمہیں اگر میں 10 باتوں کا حکم دوں 10 میں سے ایک چھوڑ دو تو تم دوزخ میں جاؤ گے اور بعد والے 10 میں سے ایک پر بھی عمل کر لیں تو جنت میں چلے جائیں. یہ حدیث ہے ایسے کوئی مذاق نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو صاحب کمال کے قریب ہوتا ہے وہ چونکہ اس صاحب کمال کے ساتھ رہتا ہے تو اتباع اطاعت میں فرما برداری میں سب سے بڑا حقدار وہی ہوتا ہے. چونکہ صحبت کا حق یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر گپے ماری جائیں. صحبت کا حق یہ ہوتا ہے کہ جو وہ آپ کو بتاتا ہے سب سے زیادہ ان کے اندر نظر آئے جو اس کے ساتھ رہتے ہیں. وہ جڑے نال رہتے ہیں اگر انہوں کا یہ حالت ہے جڑے باہر رہتے ہیں انہوں کو گلا کوئی نہیں. جو ساتھ رہتے ہیں نا ان کو سب سے زیادہ تقویدار ہونا چاہیے.
اور یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ اصل میں یہ شروع ہوتا ہے اس آدمی سے جو سب کا لیڈر ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ تقوی ضروری ہے، سب سے زیادہ پرہیزگاری ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کا امام ہوں اور آپ اگر ہمارے آستانے سے وابستہ ہیں تو اپنے مریدوں کی بہتری کے لیے، ان کی روحانی تربیت کے لیے پہلے میرا اپنا برتن صاف ہونا ضروری ہے۔ اگر میں گندا ہوں تو آپ کو کیا صاف کروں گا؟ گندا گندے کو صاف نہیں کرتا، صاف گندے کو صاف کرتا۔ اسی لیے کہتے ہیں نیکوں کے پاس جاؤ، کیوں کہ وہ پاک ہیں، وہ اپنی پاکی کے کمال سے تمہاری میل کو چین دور کر دیتے ہیں۔ لیکن میلے لوگ میلوں کے پاس زیادہ خوش رہتے ہیں، کیوں؟ انہی جیسی باتیں کرتے ہیں، کھاتے بھی ان جیسا ہیں، پہنتے ان جیسا ہیں، باتیں ہوئی، مجلس ہوئی، جائز ناجائز سب اس کے اندر۔ لیکن اگر اس کے پاس جاؤ گے جس کا اڑنا بے چھوڑنا قرآن و سنت ہے، تو تم دیکھو گے یہ تو بولتا بھی میری طرح نہیں، پہنتا بھی میری طرح نہیں، اس کا انداز گفتگو ہو رہا ہے، اس کا بیٹھنے کا طریقہ ہو رہا ہے، اس کے عمل کا طریقہ، بس اسی صحبت کی وجہ سے برا جو ہے نیکوں کے ساتھ رہ رہے کہ ایک دن اچھا ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ درود شریف کثرت سے پڑھو، کثرت۔ ہم نے کوئی شرط نہیں لگائی ہوئی، نہ ہم پہ فیس بک پر ڈالتے ہیں کہ لو مقابلہ کرو، شرط نہیں ہے، نہ ہم کسی اور مسجد کو بتاتے ہیں کہ یہ لو ہم نے اتنا درود شریف اکٹھا کیا، نہیں۔ میں چاہتا ہوں تمہاری اتنی حاضریاں لگیں رسول اللہ کی بارگاہ میں کہ ساری کمی پوری ہو جائے، کیونکہ جب بھی آپ درود پڑھتے ہیں آپ کی سرکار مدینہ کی بارگاہ میں حاضری لگتی ہے۔ 10 دفعہ درود شریف پڑھو، 10 دفعہ حاضری لگتی ہے۔ تو جب اتنے آسان طریقے سے در مصطفیٰ پہ حاضری ہو جاتی ہے، نہ ویزے کی ضرورت، نہ ٹکٹ کا مسئلہ، نہ جہاز میں بیٹھنے کی تکلیف، یہیں سے بیٹھے بیٹھے آپ کا نام حضور کی بارگاہ میں لیا جاتا ہے، یا رسول اللہ فلاں امتی نے فلاں اس کے والد کا یہ نام ہے، آپ پہ درود پڑا، تو حاضری لگی کہ نہیں؟ اس واسطے حاضری لواؤ، ٹھیک ہے؟ ویسے بھی بہت غیر حاضریاں کر لی آپ، اب حاضریوں کا وقت ہے، حاضریاں پیش کرو۔ درود شریف کوئی مشکل نہیں، وضو ہے تب بھی، وضو ہے نہیں تب بھی، لیٹے ہو تب بھی، بیٹھے ہو تب بھی، گڈی بھی چوتا ہوں باہر ہوتا ہوں۔ چھوٹی تسبیح ہم نے یہاں تقسیم بھی کی تھی، پتہ نہیں ہو کڑی الماریاں میں جا کے گم ہو گئی ہیں، پتہ ہی کوئی اتنا بڑا پیکٹ آپ نے تقسیم کیا تھا، کوئی یاد ہے تو؟ وہ بٹن سمیت لے گئے وہ ساری تسبیحاں، پڑیاں بھی کوئی نہیں، وہ میں نے خود آپ کو تقسیم کی تھی، اسی لیے ادھر لگا لو انگلی پہ۔ درویشوں کا طریقہ یہ نہیں، ویسے درویش اصل تصویر رکھتا ہے، لیکن میں آپ کی سہولت، چونکہ آپ میں جتنے درویش ہیں، کوئی درویش ٹیکسی چلاتا ہے، کوئی درویش جو ہے وہ وین چلاتا ہے، کوئی درویش جو ہے وہ ڈیلیوری کرتا ہے، ان درویشوں کے لیے میں نے انہی جیسی درویش تصویر دی تھی کہ اس کو ہاتھ پہ لگاؤ، ڈرائیونگ بھی ایزی کرتے رہو گے، سٹیئرنگ ہاتھ میں ہوگا، کوئی پرابلم بٹن دبانا ہے اور آپ کی تسبیح بھی چلتی رہے گی، درود شریف کاؤنٹ ہوتا رہے گا، تم بیٹھے گاڑی میں ہو لیکن حاضری تمہاری رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ میں یہ چاہتا ہوں، اور ہم نے کسی سے مقابلہ نہیں کرنا ہے، اس لیے یاد رکھو۔ اور یہ بھی میں آپ کو زبردستی بھی نہیں، زبردستی سے نہیں کہ یہ واجب نہیں ہے کہ میں آپ سے لازمی ایک تعداد پڑھاؤں، یہ تو سنت ہے، اور سنت رسول اللہ کی نہیں، اللہ کی سنت ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، عمل کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ خوش رکھے، بتیاں بجھائیں، اور آپ کی یہ تعداد دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ چلو اس ماحول میں اتنے لوگ ہیں الحمدللہ جو اللہ کے ذکر سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ بڑی عزتیں عطا